صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب جو کہ محفوظ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مکتوب ہیں جو کہ میوزیم میں تو کاپی میں دیگر جگہوں پہ اس کی کاپیاں موجود ہیں، تو اس مکتوب کے حوالے سے جو کہ رومن امپائر کو یا بازنطینی بادشاہ کو ہرقل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے دیکھا اور ریفر بھی کیا کہ بخاری کی حدیث میں اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک واقعہ جو کہ بہت زیادہ اوتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن غالباً واقعی اپنی تاریخ میں اس کو ریفر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے اس کے دل میں کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے بادشاہ کے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے، جیسے ہم نے کہا، وہ کوئی جھوٹ تو نہیں بولنا چاہتے تھے کیونکہ ڈرتے تھے کہ یہ جھوٹ اگر وہاں پہنچ گیا مکے میں تو پھر ان کی کیا عزت رہ جائے گی۔ یہ اپنے اس میں بھی ایک پرائڈ محسوس کرتے تھے۔ بہت سی خصوصیات تھیں عربوں میں، جیسے ہم نے کہا کہ بہت سے معاملات میں کیونکہ وہ ایک غلامی کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہے تھے، تو بہت سی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی تھی۔ تو اس بنیاد پہ اس نے جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن ایک ایسی بات کہی کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی میں رات کے ایک حصے میں مکے سے جروسلم آ گیا اور جروسلم سے پھر میں آسمانوں پہ چلا گیا اور پھر وہاں سے اسی رات میں واپس مکے پہنچ گیا۔ تو مطلب یہ معراج کی طرف، اسراء اور معراج کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک طرح سے ایک مذاق کی بات کہ جی ایسی عجیب سی باتیں ہیں جو کہ ایک ذی عقل آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، مطلب یہ نعوذ باللہ یہ کوئی کریزی باتیں ہیں جو کہ ان سے سننے کو مل رہی ہیں۔ تو اور اس میں وہ جو پورا قصہ ہے نا کہ جی جروسلم میں آ کے نماز پڑھی اور وہاں سے پھر اوپر گئے، تو وہ واقعی نے جو لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ان کا جو ہیڈ، یہ جو پیٹریارک آف جروسلم، جو جس کے پاس مسجد، جو اس کی ڈوم آف دی آرک کی، اس کی جو چابی ہوتی تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی معراج کے واقعے کے مطابق، اور تمام انبیاء نے بھی بات کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس دروازے کی چابی اس کے پاس ہوا کرتی تھی، اور اس دروازے کو وہ رات کو لاک کر دیتا تھا۔ اس نے کہا وہ وہیں پہ دربار میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں اس بات کا شاہد ہوں کہ ایسا ہوا تھا، اور پھر اس نے وہ قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جی وہاں پر میں رات کو وہ دروازے کو لاک کر دیا کرتا تھا، لیکن وہ ایک رات تھی جس دن میں نے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی اور وہ دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی جگہ وہ پھنس گیا اور وہ بند نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں اس کو رات کو چھوڑ دیتا ہوں اور پھر دوسرے دن صبح کسی کاریگر کو، کسی بڑھائی کو بلا کے اور اس سے اس کو درست کروا لیا جائے گا، لیکن وہ اس رات وہ ایک واحد رات تھی جس رات وہ دروازہ میں نے بند نہیں کیا۔ اور یہ جو معراج کے قصے میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور وہاں، تو اس کو اسی سے انہوں نے جوڑا ہے کہ وہی رات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے نماز پڑھی اور تمام انبیاء وہاں پہ موجود تھے، ان کی انہوں نے امامت فرمائی۔ تو وہ بعد میں وہ کہتا ہے کہ اور دوسرے دن پھر میں جب گیا اور جا کے میں نے اس دروازے کے ساتھ جو بھی کاریگر وہ لے کے گیا تھا، وہ جب لے کے گیا اور اس کو بند کرنے کی کوشش کی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور وہ بہت آسانی سے اس کو بند کرنے کے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک اور چیز جو دوسری طرف یعنی پرشیا، ایران میں جو دعوت کا اپنے پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور اس مکتوب کو لے کر جو صحابی وہاں پہ تشریف لے گئے، ان کا ایک پورا قصہ ہے کہ وہ بالکل اس طریقے سے جو دربار کے جو آداب و اطوار ہوتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے جھک کر اور تعظیم کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس کے برعکس وہ بالکل ایک اکھڑ پن سے گئے اور جا کے اس نے اپنے نیزے کو بھی زمین اور کارپٹ پہ لگاتے جاتے تھے اور چھید ہوتے چلے جاتے تھے۔ وہ پہنچے اور پہنچ کے جو ہے وہ پھر ایک وہ تقریر ہے ان کی پوری جو بڑی یعنی
ایمان افروز تقریر عاشر سے کہ جی ہم جو ہے ہم یہاں پہ ایک تو پیغام انہوں نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہم یہاں پہ کسی یعنی مال و متاع کی اور یہ حکومت کی لالچ میں نہیں آئے، بلکہ ہم جو ہے وہ تم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کے اسے ایک رب کی غلامی میں پہنچانے کا ہمارا مشن ہے، اور جس کے تحت یہ پیغام آپ کے پاس لے کے میں حاضر ہوا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جو فارس کا جو بادشاہ تھا وہ اس کا یہ ریئیکشن جو تھا وہ بالکل مختلف تھا اس سے جو کہ رومن امپائر کے اور یا بیزنٹینین امپائر کے بادشاہ کا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو اس مکتوب کو جب دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ من محمد رسول اللہ کی طرف سے اور کسرا کے نام، تو اس نے کہا کہ یہ میرا غلام نعوذ باللہ اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے، اور اس نے ان کی وہ جو ہے مکتوب جو تھا، وہ جو خط تھا جس میں دعوت تھی اسلام کی طرف، دین کی طرف، اس کو اس نے پھاڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جو اپنے جو پرشین سلطنت کا ایک حصہ تھا بحرین کے نام سے جو کہ عربیہ کے ساحل پہ موجود تھا، وہ وہاں کے گورنر کو، بازان اس کا نام بتایا جاتا ہے، یہ حکم دیا کہ اس شخص کو جس نے یہ ہمت کی اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھنے کی اور بھیجنے کی، اسے میرے سامنے زندہ حاضر کرو، اور یہ مکتوب اس کو بھیج دیا، اور صحابی نے اپنا جو پیغام تھا وہ پہنچا دیا کہ ہم تو تمہیں اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لانے کے لیے، ہمیں تمہاری حکومت سے غرض نہیں تھی۔ یہ پیغام جب بازان کے پاس پہنچا تو بازان نے بھی یہ خیال کیا کہ یہ تو عرب لوگ ہیں، یہ پرشین امپائر کہاں کسی فوج کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، میں ایک دو لوگوں کو بھیج دیتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ ان کو لے کے آ جائیں، وہ لے آئیں گے۔ تو وہ دو افراد کو وہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے بھیجا کہ وہاں جا کے بتائیں کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا۔ تو وہاں جا کے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ ان سے کہو کہ آج رات ٹھہریں، کل میں ان کے ساتھ چلوں گا۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن صبح جب وہ لوگ تیار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو پیغام دے دو کہ کل رات تمہارا بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اب تمہارے جو وہ ہے ملک ہے اس کے اندر ایک کیوٹک سچویشن ہے، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، تو بہتر ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو دراصل ہوا بھی یہی کہ اس رات بادشاہ کے اپنے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ ایک اور بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کے مکتوب کو، ان کے خط کو اس طرح اس نے پھاڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ تعالیٰ اس کی جو سلطنت ہے اس کے بھی حصے پہ بکرے کر دے، اس کو بھی تباہ برباد کر دے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور وہ جیسے ہی اس رات کو یہ معاملہ ہوا کہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا اور تخت پہ بیٹھا، اس کے بعد ایک سیریز آف ایونٹس ہے جو کہ ڈکلائن آف پرشین امپائر، آخر میں جا کے جو مسلمانوں کی فوج کشی ہوئی، اور جو قادسیہ کی جنگ ہوئی، اور رستم کو شکست ہوئی، اور دیگر جو معاملات ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمان جو ہیں وہ اس بڑی فوج کو، اس سپر پاور کو مغلوب کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ شروع ہوا تھا اسی جگہ سے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ لوگ ڈیوائیڈ ہوتے گئے، لوگوں نے اپنی اپنی حکومتیں بنا لیں، قتل و غارت آپس میں ہوئی، اس کے خاندان کے اندر بادشاہ کے ایک دوسرے کو بھائیوں نے اور اس طرح قتل کیا، اور یہ معاملہ وہاں تک پہنچا کہ پرشین امپائر جو تھی وہ مکمل طور پر صفحہ ہستی سے وہ مٹ گئی، اور مسلمانوں کی ڈومیننس میں آ گئی۔ پرشین امپائر کا تو یہ ہوا کہ اس کی بیزنطینی حکومت کا ایک بڑا حصہ شام اور یہ دیگر علاقے فلسطین وغیرہ یہ تو مسلمانوں کے حصے میں آ گئے، لیکن وہ سلطنت چلتی رہی، اور وہ لیکن پرشین امپائر کے ساتھ یہ ہوا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ہی مکمل طور پہ مسلمانوں کے اس میں آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپروچ کر رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر عربیہ کے اندر بہت سے قبائل ہیں ان کو مکتوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہیں جس کی بہت ڈیٹیل موجود ہے، وہ مکتوب بھی موجود ہیں بہت سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لیڈرز کو اور ٹرائبس کو اور حکومتوں کو بھیجے ہیں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی